اعمال صالحہ اللہ کی فرما برداری میں کرنا ایک بہت عظیم نعمت ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کام اعمال کی حفاظت اور خاتمہ بالایمان ہے۔ ہم نے تاریخ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا، پڑھا کہ جو لوگ بڑے نیک اعمال کرتے رہے، لیکن جب موت کا وقت آیا تو ان کی موت ایمان پر نہیں ہوئی۔ اچھا، جب موت آپ کی ایمان پر نہیں ہوگی تو سارے کیے ہوئے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو اعمال کی حفاظت یہ اس سے اہم ترین عمل ہے۔ ہم نے رمضان گزارا، آج رمضان کا آخری جمعہ ہے، لیکن اللہ کی فرما برداری ختم نہیں ہوگی۔ رمضان کے بعد بھی نمازیں، صدقات، جمعہ، یہ سب کچھ جاری رہنا ہے۔ یہ تو ہمارا ایک ریفریشر کورس تھا جو اللہ رب العالمین نے 1 مہینہ کروایا کہ یہ اگلے 11 مہینے میرے مطیع اور فرما بردار رہیں۔ یہ نہ ہو کہ رمضان کے گزرتے ہی ہم ایک ہی لمحے کے اندر کچھ ایسا عمل کر بیٹھیں کہ سارے اعمال اکارت چلے جائیں، برباد ہو جائیں۔ اور اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ وہ ہے کہ اعمال خالص اللہ کے لیے کیے جائیں۔ یہ بھی اعمال کی حفاظت کا پہلا زینہ ہے۔ جب عمل آپ کا اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو پھر وہ دیکھنے میں، لکھنے میں کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر جس بات کا خدشہ ہے وہ ہے کہ وہ شرک اصغر کریں گے، چھوٹا شرک۔ پوچھا وہ شرک اصغر کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اعمال میں اخلاص نہ ہونا اور اعمال میں ریاکاری کرنا، دکھلاوے کی بنیاد کے اوپر جو عمل ہوگا وہ عمل کبھی محفوظ نہیں ہوتا۔ وہ نظر آئے گا لیکن فوری طور پر رائیگاں ہو جائے گا۔ تو اعمال کی حفاظت کا پہلا زینہ میرے بھائیوں اور بہنوں یہ ہے کہ ہم نے ہر عمل کو دکھلاوے سے، شو آف سے، ریاکاری سے پاک رکھنا ہے اور اس کو خاص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اگر کہیں کوئی ایسا عمل ہم کریں جو ظاہری ہے تو اس میں بھی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور ظاہر اس لیے ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو برباد مت کرو، ضائع مت کرو احسان جتلا کر۔ یہ بھی ایک اعمال کو برباد کرنے کی قسم ہے کہ آپ کسی کو اللہ کے لیے صدقہ کر رہے ہیں، اور اگر فرض زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ تو ہے ہی فریضہ، وہ تو دینا ہی دینا ہے، لیکن آپ اس عمل کو جتلاتے ہیں، اسے بار بار یاد دہانی کرواتے ہیں، اور اس عمل کو جتلا کر آپ اس شخص کو یا تو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور یا اس کو مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم صدقات میں جتلانے کا عنصر شامل کر دیں گے، سمجھ لیں وہ سارا صدقہ برباد ہو گیا، کیونکہ وہ تو اللہ کے لیے تھا۔
تم نے جب نیکی جتلا دی تو تمہارا عمل اکارت چلا گیا. دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی بھلائی کرے، من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، جو اللہ کا شکر، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی ناشکر ہے. تو یہ ان لوگوں کو جو جن پر احسان کیا جاتا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ شکر گزار رہیں. اور شکر گزار ہونے سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس شخص کی طرف نہ تو رحمت کی نظر سے دیکھے گا، نہ اسے پاک کرے گا، اور اسے دردناک عذاب دیا جائے گا. اور اس میں ایک شخص وہ ہے متکبر فقیر، جو مانگتا ہے لیکن تکبر بھی کرتا ہے. تو یہ دونوں قسمیں میرے بھائیوں ہمیں سمجھنی ہیں. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال کرنے کا انداز رب العالمین نے سورہ احزاب میں بیان فرمایا. فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا، مومنوں میں سے کچھ رجال، کچھ بندے ایسے ہیں جو بڑے ہی سچے ہیں. من المؤمنین رجال صدقوا، ایمان والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت سچے ہیں. ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا اس کے بڑے ہی پکے ہیں. فمنہم من قضا نحبہ، اور کچھ وہ ہیں جو اپنا وعدہ پورا کر چکے. یہاں سے میرے بھائیوں پہلے نمبر پر وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے بدر میں، احد میں، احزاب میں اللہ کے راہ میں اپنی جانیں قربان کی. فرمایا فمنہم من قضا نحبہ، کچھ ایسے ہیں جو اپنے وعدے پورے کر گئے. ومنہم من ينتظر، اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں. وما بدلوا تبدیلا، وہ قطعی طور پر لڑکھڑانے والے نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں یہ بھی اعمال کرنے والوں کا ایک بہت عظیم عمل ہے کہ وہ اللہ کے وعدوں پر اتنے پختہ ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اللہ کے وعدوں پر ڈٹے رہیں، اور شہادت جیسی فضیلت حاصل ہونے کے بعد بھی دوسرے ان کے پیچھے لگے رہیں. اور آج غزہ اور فلسطین میں جتنی ذلتیں ہیں نا، یہ بنیادی طور پر میرے بھائیوں جو غزہ اور فلسطین میں مظلوم ہیں یہ ان کی ذلت نہیں ہے. وہ غالب بھی ہیں، کامیاب بھی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بھی ہیں، اللہ کے اچھے لوگ ہیں، قربانیاں دینے والے رب کے لیے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے. ان کی تو بات ہی نہیں. یہ اصل ذلت 57 مسلمان ملکوں کی ہے، ان ملکوں کے رہنے والے لوگوں کی ہے، اور بالخصوص ان کے اوپر مسلط حکمران، جرنیل، ان لوگوں کی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے طاقتیں دی، قوتیں دی، افواج دی، لوگ دیے، تیل کے ذخائر دیے، نعمتیں عطا فرمائیں، سب کچھ عطا کیا. وہ ہر چیز کے لیے استعمال تو کرتے ہیں لیکن دین اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے. یہ ان کی ذلتیں ہیں. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں وصف بیان کیا، فرمایا کہ وصف جو اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والوں نے اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو جنت کے بدلے بیچ دیا ہے. جنت کے بدلے. سب یہاں رہ جائے گا اگر نہیں بدلیں گے. اور اسی طرح اعمال کی حفاظت میں اللہ رب العالمین نے نبیوں کو مخاطب کیا.
کن کو مخاطب کیا؟ نبیوں کو. کیا مخاطب کیا؟ فرقد وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. اے پیغمبر آپ پر اور آپ سے پہلے نبیوں پر یہ وحی نازل کی گئی. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر آپ میں سے کسی نے بھی شرک کیا تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ بھی اعمال کی بربادی کا ایک نتیجہ ہے کہ بندہ ایمان، تقوی، توحید اس پر سودے بازی کرے اور دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اپنی خواہشات کی پوجا کے لیے اللہ کے دین کو پسے پشت ڈالے، بیت المقدس کو بھلا دے، مسجد اقصی کو بھلا دے، دین کو پسے پشت ڈال دے اور کفر کی غلامی اختیار کرے. اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو تم نے یہودیوں عیسائیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. اے ایمان والو تم نے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ان کو اپنا دوست نہیں بنانا، ان سے تمہاری کوئی ولایت نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. تم نے اپنے اور میرے دشمنوں کو اپنا دوست نہیں بنانا. آیات پڑھتا جاؤں، اللہ کی قسم ختم نہیں ہوں گی. خطبہ جمعہ ختم ہو جائے گا. ساری آیات کی ببانگے دہل ڈھٹائی کے ساتھ امت نے بغاوت کی، نہیں مانا، غلام بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آنے والا ہے، یہ اعمال کی بربادی ہے، جب غلامیاں ہوں گی، بات نہیں اللہ کی مانو گے، تیری نمازیں، تیرے روزے، تیرے حج، تیری زکوٰۃ، اس کا کیا فائدہ؟ ایمان تو ہو کم از کم. فرمائے وقت ایسا آنے والا ہے میری امت پر، ساری دنیا کی کافر قومیں ان پر اس طریقے سے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ 2.25 ارب مسلمان، 90 لاکھ 1 کروڑ کی آبادی کا چھوٹا سا ناجائز اسرائیل. ہمارے تو میرے بھائیوں ایک ایک تحصیل اس سے بڑی ہے. روزے بھی رکھے، افطاریاں بھی کی، سحریاں بھی کی، پراٹھے بھی کھائے. اللہ کی قسم ان کو تو دیکھو. ایک بچی کل رو رہی تھی، ایک نیو مسلم ہے یوسف چیمبر، انگلینڈ میں ہم اس سے ملے. یہ اور عبد الرحیم گرین، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، یہ انگریز مسلمان ہوئے. جن دونوں میں مسلمان ہوئے میں بھی وہاں بالکل نوجوان سا لڑکا تھا، میں ان سے ملا بھی، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں. اللہ کی قسم وہ یوسف چیمبر اس وقت وہاں پر رفاح کے بارڈر کے اوپر موجود ہے، کبھی اندر جاتا ہے کبھی باہر جاتا ہے. اور وہ بتا رہا تھا، اپنی ویڈیوز میں بھی بتاتا ہے، کہتا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں کب مجھے یہ مار دیں. لیکن نیو مسلم ہونے کے باوجود ایمان یہ ہے کہ میرے بھائیوں کوئی دنیا کی عیاشی نہیں، وہاں پر کھڑا ہوا ہے. اور ایک بچی کا اس نے کلپ بھیجا، وہ بچی رو رہی تھی، 6-7 سال. ہماری بھی بچیاں ہیں، بخار ہو جائے، مسئلہ بن جائے، چوٹ لگ جائے، سارے گھر میں مصیبت پڑ جاتی ہے. نیند نہ آئے تو 100 ڈاکٹروں کے پاس، منڈی میں نہیں تو لاہور اور کراچی اور انگلینڈ لے جاؤ. وہ چھوٹی بچی
نیم زخمی رو رہی ہے، اور پتہ کیا اپیل کر رہی ہے؟ کہتی ہے اللہ کا واسطہ ہے مجھے ایک خیمہ دے دو، میں سونا چاہتی ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، کتنوں دنوں سے وہ نہیں سوئی، کتنے دنوں سے اس نے کھانا نہیں کھایا، کتنے دنوں سے وہ مشکل میں ہے، جس کے ماں باپ اس کے سامنے شہید ہوئے۔ یہ OIC جو بنی ہوئی ہے نا، مسلمان تنظیم، اس OIC کو لیبیا کے اندر جب بنایا گیا تھا، اس کے چارٹر میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ مسلمانوں کی تنظیم صرف اور صرف مسجد اقصی کی حفاظت اور آزادی کے لیے بن رہی ہے، اور کوئی مقصد نہیں۔ OIC 6 مہینے میں 1-2 اجلاس کے علاوہ اجلاس نہ کر سکی۔ یہاں سے وزرائے خارجہ گئے، سعودی عرب میں گئے، کروڑوں کا کھانا کھایا۔ میرے بھائیوں آؤ بیٹھو جاؤ۔ جو بائیڈن بھی یہودی، ان کا سیکرٹری خارجہ بھی یہودی، وہ اپنے ہم مذہب صہیونیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہاں کوئی جھنڈا بھی پکڑے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو ماننا ہی نہیں بھائی، آپ کے تو پاسپورٹ پہ لکھا ہے نہیں جا سکتے وہاں۔ لیکن اس کے باوجود میرے محترم بھائیوں اتنی ذلتیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، اور اس میں ایک غلامی اور دوسرے نمبر کے اوپر ان کا سودی نظام جس نے آج ہمیں ہلکان کر دیا اور معاشی طور پر ہم گھٹنے ٹیک چکے۔ اور تیسرے نمبر پر ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو انہوں نے چن چن کر مسلط کرتے ہیں جو اسلام، پاکستان، امت مسلمہ، اتحاد ان کے اندر موجود ہی نہیں ہوتا، بالکل فارغ، عقل سے فارغ، دماغ سے ایمانی طور پر کمزور، غلامیاں کرنے والے، سودی معاملات کے اندر چڑھنے والے۔ اچھا پہلے خوشخبری کیا ہوتی تھی؟ اللہ نے فتح دے دی، اللہ نے یہ علاقہ دے دیا، اللہ نے یہ عطا فرما دیا، جبریل آ رہے ہیں، رسول اللہ پر وحی آ رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے چچا کے بیٹے حضرت جعفر شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ اب اللہ اپنے تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن الولید کے ہاتھ میں تلوار ہے، یہ پہلے وحیاں آتی تھیں، پہلے اللہ کے نبی یہ بیان کرتے تھے، خوشی ہوتی تھی۔ آج خوشی کیا ہوتی ہے؟ آپ کے وزیر خارجہ ساتھ 2-4 ٹٹ پونجیوں کو بٹھا کر کیا اعلان کرتے ہیں؟ جی ہمیں $1 ارب کی قسط مل گئی ہے۔ لعنت ہے، سود ملنے پر خوشی۔ جب سود ملے گا تو میرے بھائیوں اللہ نے کیا فرمایا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، سود حرام، تجارت حلال۔ فرمایا میں تجارت کو بڑھاتا ہوں، سود کو گھٹاتا ہوں۔ یہ تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، تمہاری معیشت کیسے سنبھلے گی؟ آج دیکھ لو، سٹیل مل پرائیویٹائز کرو، PIA کو بیچ دو، والٹن ایئرپورٹ لاہور کا چند ارب میں بیچ دو، اثاثوں کو گروی رکھ دو، پاکستان کو کمزور کرو، نظریہ پاکستان کو بیچو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ غداری کرو۔ وہ یہ چاہتے ہیں، اور سارا کام میرے بھائیوں وہ کر رہے ہیں، اور کوئی انہیں کیسے روکے؟ کیونکہ آپ کی معیشت، آپ کی شہ رگ ان کے ہاتھ میں ہے، آپ کی شہ رگ ان کے ہاتھ میں ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص، یہ سارے کام نا تنہائیوں میں ہوتے ہیں، میڈیا کے اوپر کچھ ہوتا ہے، پیچھے سارے فیصلے۔ فرمایا ایک شخص قیامت کے دن اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، اور اس کی نیکیاں اتنی ہوں گی تہامہ پہاڑ جتنی، بہت بڑا پہاڑ ہے، اتنی نیکیاں، لیکن اچانک اس کے سارے عمل اکارت اور برباد کر دیے جائیں گے۔
فرشتے آ کے رب العالمین کو بتائیں گے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یا اللہ تیرا یہ وہ بندہ ہے کہ جو تنہائیوں کے اندر گناہ کرتا تھا، تیری نافرمانیاں کرتا تھا، غداری کرتا تھا، بغاوتیں کرتا تھا، آج اس کی ساری نیکیوں کو اللہ نے برباد کر دیا۔ تو اپنی تنہائیوں کو پاک اور امین رکھنا یہ بھی ہمارا خاصہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مل مفلس، بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس درم و دینار نہیں، مال نہیں، وہ مفلس ہے۔ فرمایا لا، مفلس وہ ہے جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے، لیکن جب اللہ کے دربار میں پیش ہو تو لوگوں کے حقوق تلف کرنے کی وجہ سے لوگوں کی لائنیں لگ جائیں، اس کو مارا، اس کا مال چھینا، اس کی غیبت کی، اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کی زمین پہ قبضہ کیا، بہن کا حق نہیں دیا، بھائی کا حق نہیں دیا، زیادتی کی، لائنیں لگ جائیں گی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے لوگوں کی، اللہ کے پاس فرشتے آئیں گے، یا رب العالمین یہ بندہ بڑا نیک تھا لیکن ظلم، زیادتی اور سارے معاملات، حقوق تلفیاں کی، یا اللہ بندوں کی لائنیں لگ گئی ہیں۔ اللہ کہے گا اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کرو۔ پھر فرشتے آئیں گے، یا اللہ ساری نیکیاں ختم ہو گئیں، بندے تو موجود ہیں، ساری زندگی یہ معاملات کرتا رہا، بندے تو موجود ہیں۔ پھر اللہ کا حکم ہوگا لوگوں کے گناہ اس پر ڈالنا شروع کر دو۔ میرے بھائیوں، وہ بندہ جو سمجھ رہا تھا کہ میں پکا جنتی ہوں، وہ لوگوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اقربا کے ساتھ لین دین کے معاملات میں زیادتیاں، ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا اور لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، خاتمہ بالایمان کسے نصیب ہوتا ہے؟ یہ بڑا نقطہ ہے، یاد رکھ لیں۔ خاتمہ بالایمان یعنی ایمان پر موت، ایمان پر انجام، آخری وقت ایمان۔ آپ دیکھ لیں، فرعون آیا، حامان آیا، ابی ابن خلف آیا، بڑے بڑے خزانوں کے مالک آئے، انا ربکم الاعلی کہنے والے آئے، ابو جہل آیا، ابو لہب آیا، عتبہ شیبہ آئے، نپولین بوناپارٹ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے۔ میرے بھائیوں، آئے مٹی میں مل گئے۔ فرعون اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہنے والا مٹی میں مل گیا، غرق ہوا، منہ میں ریت ٹھونسی گئی، کلمے کی توفیق سلب ہوئی۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پڑا ہوا ہے نا مصر میں، اٹھنا بول، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، تو میخوں والا تھا، کہاں گیا تیرا تکبر، کہاں گئی تیری بادشاہت، تیری میخیں، تیرا انا ربکم الاعلی کہنا، اللہ رب العالمین نے سب مٹا کر رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، برے تھے، اعمال برے تھے، نافرمان تھے، باغی و طاغی تھے، اللہ تعالیٰ نے برائی پر موت دی اور آج تک عبرت کا نشان بنے پڑے ہیں۔ اور جو نیک تھے، جو صالح تھے، جو رب کے فرما بردار تھے، آج بھی آپ نوح علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں، ادریس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، نبیوں کا نام لیتے ہیں، ساتھ دعائیں کرتے ہیں، درود و سلام۔ اب دیکھیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حجرے میں گئے۔ ہمارے ہاں 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ اپنے واش روم پہ لگانے والے،
وزیر اعظم ہاؤس میں چلے جاؤ، وہاں گولڈن ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں. اللہ کے بندو، تم کیا ساری دنیا کے مالک ہو؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء، سید المرسلین، ساری آدم کی اولاد کے سردار، مخلوق میں سب سے اعلیٰ، اللہ کے سب سے برگزیدہ، جن کے اشارے سے جنت کا دروازہ کھلے گا، سارے نبیوں کے امام، مخلوق میں سب سے اوپر. حجرہ دیکھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میری اس حجرے پر آنکھ نہیں ٹک رہی تھی کہ کوئی چیز ہو کہ آنکھ ٹکے. ایک مشکیزہ، چند تلواریں، ایسا پیالہ جو ٹوٹا ہوا اور چاندی کی تار سے جوڑا گیا. ہمارے ہاں کسی کپ کا تھوڑا سا کونا بور جائے نا، کہتے ہیں پھینکو پرے. کھجور کی چھال کا بستر. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رونا شروع ہو گیا اللہ کے نبی کے سامنے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ دنیا اللہ نے انہیں دی اور آپ اتنی سادگی. فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ، میرے رب نے مجھے سرخ اور سفید دونوں عطا کیے، سونا اور چاندی کے ذخیرے. مجھے کہا یہ لے لو اگر چاہیے، پر میں نے دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دی. جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا، ام المومنین عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، میں ساتھ موجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت دھاری دار چادر آپ کے اوپر ہے، کبھی نیچے کرتے ہیں کبھی اوپر لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے روح قبض ہونے سے پہلے جو آخری جملے نکلے وہ کیا تھے؟ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی مبارک کا اشارہ کیا آسمانوں کی طرف، اللہم بالرفیق الاعلی، یا اللہ تو میرا سب سے بڑا رفیق ہے، سب سے بڑا دوست ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ، نماز، الصلاۃ، نماز، او ما ملکت ایمانہم، اور تمہارے لونڈیاں، غلام، نوکر، ملازم، ان کا خیال رکھنا. حضرت ابو بکر، کھانسی شدید، سینے کا انفیکشن، قریب المرگ، اپنے لوگوں کو بلایا، کہا لوگوں یاد رکھو نیا کپڑا زندہ کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور میں جب فوت ہو جاؤں تو مجھے کسی پرانے کپڑے میں ہی کفن دے دینا، مجھے نئے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اعمال ایسے کہ دنیا یاد کرے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خنجر لگا، زخمی ہوئے، آخری دن، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک تابعی نوجوان دور سے اس کو پتا چلا، کیونکہ 3 دن آپ زندہ رہے، دور سے پتا چلا کہ امیر المومنین زخمی ہیں، ہو سکتا ہے دنیا سے رخصت ہو جائیں. میرے بھائیو، شوق کیا تھا؟ میں آخری بار عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا دیدار کر. اللہ اکبر، اے تو واقعی خوش قسمتی، اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہے. بھاگا ہوا آیا، گھوڑا روکا، کہا مجھے امیر المومنین کے پاس لے چلو، میں زندگی میں ان کو ایک بار ملنا چاہتا ہوں. وہ لے کر آئے تو میرے بھائیو، وہ نوجوان نیا مسلمان جو کپڑا پہنا ہوا، اس کی تہ بند، کیونکہ اس وقت شلوار وغیرہ تو نہیں تھی، اس کا تہ بند یا دھوتی وہ ٹخنے سے، گٹے سے نیچے تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلاتے تو اس زخم سے باہر آ جاتا، خون نکل رہا ہے، جان کنی کے عالم میں ہے. بندے کو دیکھا، وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سلام کیا، فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بیٹے، اب میرے بھائیو حالت کیا ہے؟ جان کنی کی.
عمر ابن الخطاب دین سے محبت، انجام دیکھیں، فرمایا پیارے بیٹے اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کر، اللہ بھی راضی ہوگا، تیرا کپڑا بھی صاف رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا سوچ اور کیا انداز تھا، اللہ کی قسم، کیا فکر تھی، کیا ایمان تھا، کیا رغبت تھی۔ کیسے لوگ تھے کہ جن کا تورات اور زبور اور انجیل کے اندر اللہ نے ذکر کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھی ملیں گے کہ جو ساتھی آج تک کسی کو مل ہی نہیں سکے۔ اور جب شہید ہوئے تو اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا میرے بیٹوں عبداللہ بن عمر، دیگر بچے، یاد رکھ لو میں اپنا فریضہ کوشش کی کہ نبھاؤں، مجھے ڈر ہے اللہ کا بہت زیادہ۔ اچھا میرے بھائیوں، کس کو ڈر ہے؟ جس کو زندگی میں زبان نبوی سے جنت کی بشارت دی جا چکی ہے۔ مجھے خوف ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا کاش میں پتھر ہوتا، کاش میں تنکا ہوتا، کاش میں لکڑی کا ٹکڑا ہوتا، مجھے اللہ حساب نہ لیتا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دو نمبریاں، فراڈ، چرب زبانی، دھوکے، 4 دن کی عیاشیوں کے لیے اللہ کو ناراض کرنا۔ کہا بیٹو خبردار، اگر تم نے خلافت حکومت میں سے حصہ لینے کی کوشش کی، میں نے 6 لوگوں کی شورا بنا دیا ہے، جو ان میں سے امیر بنے گا اس سے تم اطاعت کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہادت کا وقت آیا، بلوائی ظالم گھر میں آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن مجید پڑھ رہے تھے، آج بھی وہ توپ کاپی میوزیم استنبول کے اندر موجود ہے۔ 1994 میں وہاں میں گیا، میں نے وہ دیکھا، وہ مصحف جب قرآن پڑھ رہے تھے اور ظالموں نے آ کر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، تو آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت اور تیز ہے، تم بچ نہیں سکو گے۔ ساری زندگی اسلام کے لیے خدمتیں کرنے والے، جب پانی نہیں ملتا تھا کنویں کو خرید کر دینے والے، لیکن میرے بھائیوں انجام شہادت۔ اور ان کی بیوی سیدہ لیلہ تابعیہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ جس دن حضرت عثمان شہید ہوئے، اس رات کو سحری کے وقت جب ہم نے سحری کی تو نہ پانی تھا نہ کھانا تھا۔ اللہ اکبر، کنواں خرید کر دینے والے مدینہ میں اور پانی بند کرنے والے یہودیوں کے سبائی ایجنٹ۔ کہا اے میری زوجہ، آج مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا۔ انہوں نے مجھے کہا عثمان فکر نہیں کرنی، آج روزے کی افطاری ہم جنت میں اکٹھی کریں گے۔ ایمان، اللہ کے ساتھ اخلاص، بغیر پانی اور نمک اور کھجور کے روزہ رکھا اور اسی طرح شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے وار کیا، زخمی ہوئے۔ پہلا جملہ ان کی زبان سے پتہ کیا نکلا؟ اپنے شاگردوں سے کہا لوگو خبردار، اگر مجھے کچھ نہ ہو خبردار اس کو قتل نہ کرنا۔ ڈر کیا تھا؟ کہیں ناانصافی نہ ہو جائے، اگر میں شہید ہو جاؤں تو پھر جو قاضی فیصلہ کرے گا اس پر عمل کرنا، اگر مجھے کچھ نہ ہو اس سے پہلے تک اسے کچھ نہ کہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں، سلف امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، یہ خاتمہ بالایمان ہے، بیمار ہو گئے شاگردوں نے۔ اور یہ امام احمد ابن حنبل میرے بھائیوں اور بہنوں وہ شخصیت ہیں جنہیں امام اہل السنہ کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام ابو داود رحمہ اللہ، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، اور 1100 کے قریب محدثین ان کے شاگرد تھے۔
امام احمد کہتے ہیں 3 بار خراسان سے آنے والا ایک نوجوان لڑکا جس کا نام محمد بن اسماعیل البخاری تھا، وہ میرے پاس بغداد میں آئے علم حاصل کرنے کے لیے. شدید بیمار ہو گئے، طبیبوں نے کہا بچ نہیں سکتے. شاگردوں نے، ظاہر ہے 1000 شاگرد ہیں، محبتیں سارے گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرے بھائیوں، میرے رب کا امر تھا فوت نہ ہوئے، اللہ نے ہوش دے دی، صحت عطا فرما دی. 1 شاگرد 2 شاگرد سارے پاس بیٹھے. کہا استاد جی ہم نے بڑی عجیب بات دیکھی کہ آپ شدید بیماری میں، نیم بے ہوشی کے عالم میں ہڑبڑا رہے تھے، بول رہے تھے اور آپ کی زبان سے نکل رہا تھا لا. حافظ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر ذکر کیا. نہیں بار بار آپ یہ کہہ رہے تھے. امام احمد کہتے ہیں میرے پاس ابلیس آیا، مجھے آ کر کہتا ہے میں ابلیس ہوں، احمد تیرے جیسا نیک 10 لاکھ حدیث کا حافظ، 1100 تیرے شاگرد، اتنی دعوت، اتنا کام، اتنے شاگرد، تجھے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. کہتے ہیں میں نے کہا لا، امام احمد ابن حنبل کو بھی نہیں پتا اس کا انجام کیا ہوگا، اتنا ڈرتے تھے. امام ابو زرع رازی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر، 1 لاکھ حدیث کے حافظ، سینکڑوں شاگرد، بیمار ہو گئے، جان کنی کا عالم ہے. لوگوں نے کہا کہ بول نہیں رہے، بڑے دنوں سے زبان بند، بے ہوشی کا عالم. شاگردوں نے پاس بیٹھ کر حدیث پڑھنا شروع کر دی. اچھا ساری زندگی شوق کیا تھا؟ حدیث کا علم، حدیثوں کو جمع کرنا، احادیث کے لیے سفر، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اکٹھا کرنا، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کا علم سیکھنا سکھانا. لوگوں نے پاس بیٹھ کر حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں، یعنی وہ آپس میں دہرانا شروع کر دی شاگردوں نے. ان کے شاگرد کہتے ہیں میں نے سنا امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ مرنے سے پہلے ہونٹوں پہ جنبش ہوئی. کہتے ہیں حدثنا فلاں، میں نے یہ حدیث سنی فلاں سے، پوری سند بیان کی. قال حدثنا، میں نے یہ اس سے سنی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اور فوت ہو گئی. موت کس پر آئی؟ کلمہ طیبہ پر. ساری زندگی حدیث سے محبت کی، اللہ نے وہ حدیث زبان سے مرنے سے پہلے نکلوا دی. آپ دعا کریں، میں بھی دعا کروں، اللہ مجھے اور آپ سب بھائیوں بہنوں کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے نیک جن پر ہمیں موت بھی دے، جن پر ہمیں موت عطا کرے. میرے بھائیوں، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کراچی کے بہت بڑے عالم ہیں. ہم ان کے پاس آن لائن پڑھا کرتے تھے. مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے بہت بڑے محدث ہیں، ابھی بزرگ ہو چکے. وہ بیان کرتے ہیں کراچی میں میری مسجد میں ایک بزرگ تھے، ان کی ایک خوبی تھی کہ وہ ہمیشہ فجر کی نماز ادا کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے، اذکار، تسبیحات، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے. سورج طلوع ہوتا 2 یا 4 رکعتیں اشراق کی پڑھ کے اپنے گھر جاتے. ترمذی میں حدیث بھی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرے، تسبیحات کرے، قرآن پڑھے اور سورج طلوع ہو جائے، اس کے بعد 2 یا 4 رکعتیں پڑھے اشراق کی، اسے اللہ حج اور عمرے کا ثواب دے گا. اچھا ان بزرگوں کا یہ شوق تھا. شیخ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن میں نماز پڑھ کے گھر آیا تو سورج طلوع ہونے کے کچھ دیر کے بعد ان کا بیٹا دستک ہوئی. بیٹے نے آ کر کہا شیخ صاحب ابا جی نہیں آئے. تو ہم گئے، ہم نے دیکھا کہ وہ بابا جی جنہوں نے ساری زندگی اشراق سے محبت کی، سجدے کی حالت میں مردہ پڑے ہیں. ساری زندگی محبت کی، مرنا تو میرے بھائیوں ہم نے بھی ہے.
کل اعلان ہو جائے گا، نہیں تو پرسوں، کام تو ختم. اشراق سے محبت، میرے رب نے سجدے کی حالت میں اشراق کے اندر ان بزرگوں کو موت عطا فرما دی. ہے نا نیکی پر خاتمہ، اور جو برائی پر مرے. شیخ عبد الہادی العمری، ہندوستان کے رہنے والے عالم، ہمارے استاد، بیان کرتے ہیں ایک موٹر وے، برطانیہ کے موٹر وے پر، کہتے ہیں ہم جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، ہمارے آگے جو گاڑی تھی اس میں مسلمان فیملی تھی، وہاں پر کوئی ہندوستانی گانے لگ رہے تھے، وہ ایکسیڈنٹ کے باوجود بیٹری بند نہیں ہوئی، وہ میوزک چل رہا ہے، وہ بچہ جان کنی کے عالم میں ہے، مرنے کے قریب ہے جو ڈرائیور تھا، کہتے ہیں ہم نے اس کو نصیحت کی، کلمے کی تلقین، جو ایک سنت عمل ہے کیا، لیکن وہ بندہ جو گانے لگے ہوئے تھے وہی گنگناتا جا رہا تھا کہ مر گیا. برائی پر موت. تو میرے بھائیوں، دوستیاں اچھے لوگوں سے کرو، مجلس اچھے لوگوں کی اختیار کرو، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھو، عبادت کے ساتھ محبت کرو. نیکی پر موت آئے، رات کے وقت گانے سن کر سونا، رات کے وقت غزلیں سن کے سونا، رات کے وقت فیس بک کو سکرول کرنے کی بجائے کوئی تلاوت لگا لو، کوئی دین کا نیکی کا کام کر کے سو جاؤ. تمہیں کیا پتا ہے، مجھے کیا پتا ہے کہ یہ رات میری آخری رات ہو. اور اگر اللہ تعالیٰ نے نیکی پر ہمیں اٹھا لیا تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا استقبال کرے گی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین مجھے، آپ بھائیوں کو، بزرگوں کو، بہنوں کو، سب کو خاتمہ بالایمان عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. میرے بھائیوں اور بہنوں، ذی الحجہ کے مہینے میں نیکیاں، اس کے بعد اللہ نے ہمیں عید الاضحیٰ عطا فرمائی. رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت، فرما برداری، اس کے بعد اللہ نے ہمیں عید الفطر عطا فرمائی. ان میدانوں کے اندر جا کے ہم نے اللہ سے اپنے اعمال کی مزدوری لینی ہے، رحمتیں سمیٹنی ہیں. تو انشاءاللہ نماز عید الفطر حسب سابق اللہ کے فضل و کرم سے کھلے میدان میں ہم ادا کریں گے. گورنمنٹ گرلز اسکول میں 6:30 بجے انشاءاللہ ہم اس کی نماز کھڑی کر دیں گے، کیونکہ تقریباً 50 منٹ پر ابھی سورج نکل رہا ہے. 6:30 بجے ہم انشاءاللہ نماز عید کی تکبیر کا آغاز کر دیں گے. مردوں نے بھی آنا ہے، گھر سے تکبیرات کہتے آنا ہے. عید الفطر کی نماز پر جانے سے پہلے طاق عدد کھجوریں کھا کر جائیں، 1 3 5 7. مرد بھی جائیں، بچے بھی جائیں، عورتیں بھی جائیں. فرمایا وہ عورتیں بھی عید کی نماز میں جائیں جن کے پاس چادر نہیں ہے، وہ مستعار لیں، کسی سے لے لیں. جو ایام مخصوصہ میں ہیں وہ بھی جائیں، نماز نہ پڑھیں لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں. بچوں کو بھی لے کر جائیں. یہ ہمارا اصل تہوار ہے اور یہ فیشن شو نہیں ہے، یہ اللہ سے اعمال کا اجر حاصل کرنا ہے. تو 6:30 بجے جی انشاءاللہ. امید تو ہے اور دعا بھی ہے کہ یا اللہ بارش سے محفوظ فرمانا کہ ہم سنت کے مطابق کھلے میدان میں نماز ادا کریں. لیکن
اگر اللہ کا امر غالب ہوا، بارش ہوئی اس دن اور ممکن نہ ہوا وہاں پر عید پڑھنا، تو 6:45 بجے ہم مرکز میں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، صدقۃ الفطر یا فطرانہ، یہ ادا کرنا ہر مسلمان مرد، عورت، آزاد، غلام پر فرض ہے، اور نماز عید سے پہلے اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ کم از کم یہ گندم کے حساب سے اگر لگایا جائے تو 1 سا گندم بنتی ہے تقریباً 2.25 کلو سے کچھ زائد، 2.5 کلو کر لیں، 350 340 روپے کم از کم۔ جو چاول کھاتے ہیں، کشمش، کھجور، پنیر، وہ زیادہ دیں گے۔ یہ تو اس کے لیے ہے کم از کم جو صرف بیچارے سادہ روٹی، سادہ سالن۔ اب ہمارے گھروں میں کھیر بھی بنتی ہے، کشمش بھی ڈلتی ہے، کھجوریں بھی چلتی ہیں، پیزے بھی آتے ہیں، سارا سال یہی روٹین ہے نا۔ اب ایسے لوگ وہ زیادہ دیں گے۔ 2.5 کلو کھجور کا ریٹ دیکھ لیں، 2.5 کلو کشمش کا ریٹ دیکھ لیں، پنیر کا ریٹ دیکھ لیں، تو میرے بھائیوں پر ہیڈ یہ آپ نے دینا ہے 350 تو کم از کم ہے۔ جن کی اپنی گندم ہو شاید 300 کی بھی بن جاتی ہو، تو یہ تو کم از کم ہے۔ باقی 500 روپے، 1000 روپے، 1500 روپے، اور اس حساب سے جیسے چاہیں آپ زیادہ ادا کریں اپنے لائف سٹائل کے مطابق، اور یہ عید سے پہلے ادا کرنا لازم ہے۔ عید کے بعد جو دے گا اس کا فطرانہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وقت زمین پر جو سب سے زیادہ مظلوم ہیں وہ امت مسلمہ کا حصہ غزہ اور فلسطین کے مسلمان ہیں۔ نہ ملک، نہ فوج، نہ ریاست، نہ جہاز، نہ اسلحہ، کچھ نہیں ان کے پاس، اور پھر بھی اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ ہماری مدد کر، یا اللہ نصرت بھیج، یا اللہ امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما۔ تو میرے محترم بھائیوں، ساری دنیا کے مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق ان کے ساتھ مدد کر رہے ہیں، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ ابھی چند ہفتوں سے وہاں پر رفاح کے بارڈر پر الحمدللہ کچھ ان کی مدد کے لیے چیزیں جانا شروع ہوئی ہیں، اور وہ لوگ کچھ سکھ کا سانس لے رہے ہیں۔ سعودیہ نے بھیجا، پاکستان نے، دیگر ملکوں نے بھیجا، مصر ایک واحد راستہ ہے جو اس کے اندر جانے کا ہے، باقی تو انہوں نے بند کر رکھا۔ اور ابھی وہ یہ کہتے ہیں کہ رفاح کے اوپر بھی ہم بمباری کریں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے 7 مسلمانوں کے بے غیرت ملک ہیں، 7 ہمارے ایجنٹ ہیں، 4 لاکھ فوج رکھنے والے۔ مصر 5 کروڑ آبادی کا ملک، ہل نہیں سکتا۔ معاہدہ ہوا تھا 1956 میں کہ 1000 میٹر تک یہ فلسطینی اور غزہ کے لوگ یہ سمندر میں اپنی مچھلیاں، اپنا سارا وہ معاملہ کر سکیں گے، اس پر بھی انہوں نے پابندی لگا دی، جانے ہی نہیں دیتے۔ کھانا پینا، نیند، ہلکان، کیمپوں کے اوپر بمباری، ظلم کی انتہا۔ تو عید پر، رمضان میں، طاق راتوں میں دعاؤں کے اندر اپنے ان مظلوموں کو یاد رکھیں۔ اور ڈاکٹر ناصر ہمدانی ہیں، میری ان سے 2-3 دن پہلے بات ہوئی۔ یہ شروع سے بالا کوٹ میں زلزلہ آیا اس وقت سے بھی یہ ڈاکٹر حضرات بیچارے لگے رہے، حالانکہ پروفیشنل MBBS ڈاکٹر ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا بتاؤ کیا کیفیت ہے؟ کہتا ہے دوائیاں اور کچھ چیزیں اور کچھ افطاری بڑی مشکل سے وہاں پہنچانے کا معاملہ اب بنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعائیں کریں، ان کے ساتھ تعاون میں شریک ہوں، تاکہ ہماری عید اور ہماری سحریاں، افطاریاں کچھ حصہ
ان لوگوں تک بھی پہنچایا جائے۔ اور آپ ایک بات یاد رکھ لیں، جو صدقہ اللہ کی راہ میں آپ ادا کرتے ہیں، جب آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے ادا ہو گیا، آگے پہنچانے والے کے ذمہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو غیرت عطا فرمائے کہ وہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کو تیار ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، انشاءاللہ ہم قنوت نازلہ بھی کریں گے مختصر، اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے۔ ہمارے پاس بڑا ہتھیار یہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر المستضعفین فی کل مکان اللہم انصر المستضعفین فی غزہ اللہم انصر المستضعفین فی فلسطین۔ دعا کریں، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جو مشکل میں ہیں ان کی مشکلات دور فرما، یا اللہ جو عذاب میں مبتلا ہیں ان کو اس عذاب سے نکال لے، یا اللہ جن کی اولادیں، یا اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا۔ آج ایک بھائی کا فون آیا، کہا دعا کیجئے گا میرے بیٹے کو اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ یا اللہ جن لوگوں کی شادیاں ہوئیں ان کے پاس اولاد نہیں ہے، اپنی خاص رحمت کے ساتھ انہیں اولاد عطا فرما، انہیں اولاد عطا فرما، انہیں نعمت عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ مریضوں کو شفا عطا فرما، یا اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اعمال کو قبول فرما، یا اللہ خیر کے راستے پر چلا، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔